جیل میں سارے منجن اور چورن ناکام ہونے کے بعد نیازی کی پیٹ میں غیر قانونی افغان کے انخلا کا مروڑ اٹھنے لگا۔ تحریک طالبان کے پرانے مداح اور سپورٹر عمران نیازی نے گزشتہ رات جیل سے اچانک ایک نیا بے تکا اور انتہائی فضول بیانیہ داغتے ہوئے غیر قانونی افغان باشندوں کی وطن واپسی کو اسلامی ہجرت سے جوڑتے ہوئے پریشان کن طور پر اسے بھی اسلامی ٹچ دیتے ہوئے اپنی فرسودہ منطق دے کر اسے نعوذ باللہ حضرت موسیٰ، حضرت ابراہیم اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ہونے والی ہجرت سے تشبیہ دے ڈالی، جو کہ انتہائی قابل مذمت بات ہے اور اس شخص کی مذہبی اور روحانی پستگی کا منہ بولتا ثبوت ہے۔ ناظرین، پوری دنیا پاکستان کی افغان مہاجرین کے پچھلے 40 سال سے بلا امتیاز میزبانی کرنے پر مشکور اور معترف ہے، جس کی مثال پوری دنیا میں نہیں ملتی، اور پاکستان نے ہمیشہ فراغ دلی کا مظاہرہ کرتے ہوئے ان افغان باشندوں کو ہر طرح کی مدد فراہم کی اور اپنا نقصان مول لیتے ہوئے ان کو ہر شعبہ زندگی میں بھرپور حصہ لینے کی اجازت دی، جس کا نقصان بہر صورت پاکستان کو سیکیورٹی، معیشت اور معاشرتی طور پر اٹھانا پڑا۔ ناظرین، سابقہ وزیر اعظم کو پتہ ہونا چاہیے کہ کیسے افغانستان کی سرزمین مسلسل دہشت گردی کے لیے پاکستان کے لیے استعمال ہوتی ہے اور اب بھی ہو رہی ہے، جس کے ثبوت پوری دنیا اپنی آنکھوں سے دیکھ بھی چکی ہے۔ معروضی اور زمینی حقائق سے بے خبر اس انسان اور بدقسمتی سے سابقہ وزیر اعظم بھی رہنے والے شخص کو اتنا بھی پتہ نہیں کہ یہ فیصلہ حکومت پاکستان نے غیر قانونی افراد کے انخلا کا لیا ہے، جس پر الحمدللہ عمل پرسکون اور پرامن طریقے سے جاری و ساری ہے، کیونکہ آرمی چیف نے اس بات کو یقینی بنایا ہے کہ ان افراد کو باعزت طریقے سے واپس بھیجا جائے۔ اس حوالے سے ماہرین نے اپنی رائے دیتے ہوئے کہا ہے کہ ریاست پاکستان کی اولین ذمہ داری اپنے پاکستانیوں کی طرف ہے، ان کا جان و مال سب سے مقدم ہے، نہ کہ کسی اور ملک کے غیر قانونی لوگوں کا، جو پاکستانیوں کے جان و مال کے لیے ایک بڑا خطرہ بن چکے ہیں۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ اسلام میں ہجرت کا نظریہ وہ نہیں جو عمران خان بتا رہا ہے، جس میں وہ تاریخ اسلام کو بالکل غلط طریقے سے کوٹ کرتے ہوئے ان غیر قانونی افغانیوں کی پاکستان میں غیر قانونی موجودگی سے جوڑ رہا ہے۔ اسلام میں ہجرت کی قدر و منزلت اور مقاصد اور ہیں، جو یقیناً اس شخص نے نہ خود پڑھے ہیں اور نہ اسے کسی نے بتائے ہیں، اور 21ویں صدی میں غیر قانونی لوگوں کی واپسی کو ہجرت جیسے ایک بامانی عمل سے جوڑنا اس شخص کی حقائق سے لا علمی کو بھی ظاہر کرتا ہے، کیونکہ نیشن اسٹیٹ کے قیام کے بعد اب بین الاقوامی قوانین کے مطابق ایک ملک کے باشندے دوسرے ممالک میں صرف قانونی تجارت نامے کے ساتھ جا سکتے ہیں، اور ایسی چالیں چل کے اپنے مضمون سیاسی مقاصد کے حصول کے لیے اسلامی ہجرت سے جوڑنا انتہائی قابل مذمت عمل ہے۔ ناظرین، گوہر پروکسی کو چاہیے کہ اس دن بدن دماغی صلاحیتیں کھونے والے انسان کو یہ بھی بتا دیتا کہ افغان مہاجرین اب بھی پاکستان میں ہی رہ رہے ہیں اور ان کی ہجرت کی مثال کسی مذاق سے کم نہیں، کیونکہ غیر قانونی افراد کسی بھی ملک میں ہجرت کر کے نہیں بلکہ چوری چھپے واردات ڈالنے جاتے ہیں، اور دنیا میں کوئی بھی ملک اس کی اجازت نہیں دیتا۔ ناظرین، سب سے زیادہ خطرناک بات تو یہ ہے کہ یہ شخص اپنے آپ کو شیخ مجیب الرحمان سمجھنا شروع ہو چکا ہے، جس کا اظہار اس نے پیر کو صحافیوں سے ملاقات میں کیا، اور اب اس مہاتما نے اسی فلسفے کے تحت اب یہ بیان بھی دیا ہے کہ غیر قانونی افغانیوں کو نہیں نکالنا چاہیے۔ ناظرین، یہ اس بات کا شاخسانہ ہے کہ یہ شخص اب ملک دشمن ایجنڈے پر کام کرتے ہوئے گریٹر پختونستان کا کارڈ کھیل کر اور اپنے آپ کو شیخ مجیب سے بے تکی تشبیہ دے کر پاکستان مخالف بیانیے پر عمل پیرا ہو چکا ہے، جس کی ہر پاکستانی کو کھل کر مذمت کرنی چاہیے اور اس فسادی اور انتشاری لیڈر کے ملک دشمن بیانیے سے اپنے آپ کو دور رکھنا چاہیے۔ یہ بات اب کھل کر سامنے آ چکی ہے کہ یہ شخص ہر پاکستان مخالف ایجنڈے اور فورس کا اعلی کار اور فرنٹ مین ہے، جو بیرونی قوتوں کے عزائم کو پایا تکمیل پہنچانے کے لیے کسی حد تک بھی جا سکتا ہے، اور ایسے ملک دشمن کا اصل چہرہ عوام کے سامنے کھل کر آ چکا ہے، اور اس کا حساب بھی پاکستانی قوم ان وطن فروشوں سے لے گی۔ سابقہ وزیر اعظم کو پتہ ہونا چاہیے کہ پاکستان میں 1.5 نہیں بلکہ 5 ملین افغان مہاجرین ہیں، جو اب بھی پاکستان میں ہی رہ رہے ہیں، اور آخری بات یہ کہ اس مہاتما کے اپنے دور میں اس کے کہنے پر اس کا اپنا نیشنل سیکیورٹی ایڈوائزر بارہا یہ پالیسی واضح کر چکا ہے کہ تمام افغان مہاجرین کو وطن واپس جانا ہوگا، اور اس نے آج ہمیشہ کی طرح اس ایشو پر بھی منافقت کی نئی مثال قائم کرتے ہوئے یہ شخص حقیقت سے منافی اور جھوٹ بول رہا ہے، کیونکہ آج اس کو فائدہ اس جھوٹی بات کرنے میں نظر آ رہا ہے، لیکن آج کی عوام نہ اندھی ہے اور نہ ہی بے وقوف جو ان کی منافقانہ چالوں کو نہ سمجھ سکے۔ ابھی تک کے لیے صرف اتنا ہی۔ مزید دلچسپ اور تازہ ترین خبروں سے آگاہ رہنے کے لیے ہمارے چینل اسلام آباد انسائیڈر کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے، اور اگر ہماری یہ ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہے تو اسے لائک کر دیں اور اپنی قیمتی رائے کا اظہار نیچے دیے گئے کمنٹ سیکشن میں ضرور کریں۔